بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، بلکہ محض جذبہ انتقام کے ماتحت تھا، اور یہ اس کے جوش ولا کا نتیجہ تھا، اور وہ در حقیقت امام مظلوم علیہ السلام کے قاتلین کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا، ورنہ عبداللہ بن کامل جیسے مخصوص دوستوں کے امان یافتہ لوگوں کے در پہ قتل ہرگز نہ ہوتا۔ اس کے مقابلے میں عبداللہ بن زبیر جو صرف اقتدار کا خواہش مند تھا، وہ ابتداء میں انتقام میں خون حسین کا نام لیتا تھا، لیکن جب اس کی حکومت کسی حد تک مضبوط ہو گئی تو امام مظلوم علیہ السلام کی قاتلین کو خود امان دیتا تھا، اور اس کی فوج کوفہ کے بھگوڑوں کی پناہ گزین بن گئی۔ چنانچہ مختار کے خوف سے جو بھی بھاگتا تھا، مصعب بن زبیر کی فوج میں اس کو قبول کر لیا جاتا تھا، جیسا کہ صفحات تاریخ اس امر کے شاہد ہیں۔ منقذ بن مرہ قاتل شہزادہ علی اکبر کا ذکر بھی گزر چکا ہے۔ سنان بن انس لعنت اللہ، اس ملعون نے میدان کربلا میں بہت ظلم کیے، چنانچہ جب امام مظلوم تپتی زمین پر زخمی جسم کے ساتھ نہایت اطمینان و سکون محو مناجات پروردگار تھے، تو اس کمینے نے آپ علیہ السلام پر نیزے کا ایسا وار کیا جو امام علیہ السلام کی ہنسلی میں لگا اور سینہ اقدس میں سوراخ کر گیا، پھر دور ہٹ کر ایک تیر مارا جو آپ علیہ السلام کے حلق مبارک میں پیوست ہوا۔ مختار نے ایک دستہ فوج اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بصرہ کی طرف فرار کر کے مصعب بن زبیر کی فوج میں جا ملا ہے۔ مختار نے خفیہ پولیس کو سخت حکم دیا کہ اس ملعون کی صحیح خبر معلوم کریں، چنانچہ اس کا سراغ مل گیا اور معلوم ہوا کہ وہ بصرہ سے قادسیہ کی طرف چلا گیا ہے، پس ایک دستہ اس کی تلاش میں روانہ ہوا۔ چنانچہ قادسیہ اور عزیب کے درمیان اس کو پکڑا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی ہر انگلی جدا جدا کاٹی جائے، پھر اس کے ہاتھ پاؤں بند بند سے جدا کیے گئے، پس ابلتے ہوئے تیل کی دیگ میں اس کو ڈال دیا گیا کہ وہ ملعون اس میں جل کر راکھ ہو جائے۔ محمد بن اشعث لعنت اللہ، یہ شخص فرار کر گیا تھا۔ اس کے مکانات اور عالی شان محلات قادسیہ میں تھے، پس مختار کے حکم سے ان کو منہدم اور مسمار کر دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر حسمی لعنت اللہ، اس نے اصحاب حسین علیہ السلام پر 12 تیر مارے تھے اور یہ خود بھاگ گیا تھا، پس مختار نے اس کا گھر منہدم کر دیا۔ عبداللہ بن عقبہ غنوہ لعنت اللہ، یہ ابو بکر بن حسن بن علی کا قاتل تھا، خود بھاگ گیا تھا اور مختار کے حکم سے اس کا گھر ویران کر دیا گیا۔ شبس بن ربی لعنت اللہ، سرداران کوفہ کی ایک جماعت کے ساتھ بصرہ کی طرف بھاگ گیا تھا، مختار نے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا۔ اسما بن خارجہ لعنت اللہ، یہ بھی سرداران کوفہ کی ایک جماعت کے ساتھ بصرہ میں مصعب کے لشکر سے جا ملا تھا، بحکم مختار ان سب کے گھروں کو برباد کر دیا گیا۔ امام مظلوم علیہ السلام کے قاتلین نے مختار کی گرفت سے بچنے کے لیے بڑی کوششیں کی، چنانچہ بعض نے مکہ کا رخ کیا اور عبداللہ بن زبیر سے جا ملے
اور بعض بصرہ میں پہنچ کر مصعب بن زبیر کی فوج میں شامل ہو گئے اور بعض جنگلوں میں آوارہ منتشر ہو گئے۔ بہرکیف جو مختار کی گرفت میں آ جاتے تھے ان کو قسم و قسم کی سزائیں دے کر واصل جہنم کیا جاتا تھا، اور جو بچ گئے مختار نے ان کے گھروں کو برباد و تاراج کر دیا، ان کا سامان لوٹ لیا اور ان کو نظر آتش کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد، حسین بن نمیر، شرجیل بن زلقلہ لعنہم اللہ۔ جب امیر مختار نے کوفہ کو دشمنان حسین سے پاک صاف کر دیا، باختلاف روایات ابراہیم بن مالک اشتر کو 9، 12، 20 ہزار کے لگ بھگ فوج دے کر 22 ذی الحجہ کو ابن زیاد کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ مختار خود ابراہیم کی مشائیت کے لیے شہر سے باہر تک آیا، بس ابراہیم کو چند ہدایات دے کر روانہ کیا اور خود واپس آ گیا۔ چنانچہ ابراہیم نہایت تیزی سے سفر کر کے نہر خازر کے کنارے پر پہنچا کہ یہاں سے موصل 5 فرسخ یعنی 15 میل دور تھا۔ اس طرف ابن زیاد بروایت سبت بن جوزی 30,000 اور بروایت ابن نما 80,000 جنگجو فوج کے ہمراہ موصل پر حملہ آور ہوا اور اس کو فتح کر کے آگے بڑھا اور ابراہیم کے لشکرگاہ کے مقابلے میں فروکش ہوا۔ عمیر سلمہ جو سرداران لشکر ابن زیاد میں سے تھا اور دل سے مروانیوں کو برا سمجھتا تھا، اس نے ابراہیم کو پیغام بھیجا کہ میں آج رات کو تیری ملاقات کے لیے آؤں گا۔ جب رات ہوئی تو عمیر ایک شخص فرات بن ابراہیم نامی کے ہمراہ ابراہیم کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں ابن زیاد کے فوجی پوچھتے تو جواب میں کہتا تھا کہ ہم حسین بن نمیر کی فوج کے پیش رو ہیں۔ بس جب ابراہیم کے پاس پہنچے تو ابراہیم کی بیعت کی اور عمیر نے کہا کہ میرا تمام قبیلہ بنی مروان کا دشمن ہے اور میں فوج ابن زیاد کا علم بردار ہوں۔ بس جب کل کے دن آتش حرب شعلہ زن ہو تو آپ میسرہ لشکر ابن زیاد پر حملہ کریں، ہم بھاگ جائیں گے اور آپ کی فتح ہوگی۔ اور ابراہیم جانتے تھے کہ عمیر سچ کہہ رہا ہے۔ اس رات ابراہیم نے نیند نہ کی اور ساری رات اپنی فوج کو دشمنان دین سے جہاد کرنے کے لیے ابھارتا رہا اور امام مظلوم علیہ السلام کی مظلومی کی داستان دوہرا دوہرا کر مومنوں کو انتقام پر آمادہ کرتا رہا اور کہا خدا کی قسم فرعون نے بنی اسرائیل پر وہ ظلم نہیں کیا تھا جو لوگوں نے اطرت رسول پر کیے ہیں۔ جب صبح نمودار ہوئی تو نماز صبح ادا کی اور لڑائی کے لیے صف آرائی کی اور طرفین سے جنگ شروع ہوئی۔ پہلے ابن زیاد کی فوج کی جانب سے ابن زبان نامی ایک شخص نکلا اور رجس خوانی کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس طرف ابراہیم کی فوج سے ایک شخص آہوس بن شداد ہمدانی رجس پڑھتا ہوا آگے بڑھا اور شامی سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس ملعون نے کہا کہ میرا نام ہے منازل الابطال، بہادروں کو پچھاڑنے والا۔ بس آہوس نے کہا میرا نام ہے مقرب الاجال، موتوں کے قریب کرنے والا۔ بس ایک ہی ضربت سے اس کو فنار کیا۔ پھر دوسرا شخص داؤد نامی آگے بڑھا، آہوس نے اس کو بھی ایک جنبش تلوار سے جہنم پہنچا دیا۔ حسین بن نمیر لعنت اللہ۔ جب حسین بن نمیر نے یہ منظر دیکھا تو یہ ملعون چونکہ لشکر کے میمنہ کا علم بردار تھا، حکم دیا کہ ابراہیم کے لشکر کے میسرہ پر یک بارگی حملہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے حملہ کیا اور ایک ہی حملے میں ابراہیم کی فوج کے کافی سپاہی مارے گئے۔
پس حسین میدان میں آگے کو بڑھا اور رس پڑھ کر مبارز طلبی کرنے لگا تو ابراہیم کی فوج سے شریک تغلمی نے شعلہ جوالہ بن کر اس کے مقابلے میں پہنچا۔ ان دونوں کے درمیان مقابلہ بڑے زور و شور کا ہوا۔ کافی رد و بدل کے بعد تغلمی جوان نے حسین بن نمیر کو واصل جہنم کیا۔ یہ ملعون نہایت سفاک دشمن دین تھا۔ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کے قتل میں اس کا بڑا ہاتھ تھا اور کربلا میں امام مظلوم علیہ السلام پر اس کا تشدد حد و انداز سے زیادہ تھا۔ یہ شخص واقعہ ہرا کے مظالم میں پیش تھا اور ابن زبیر کے ساتھ جنگ میں بیت اللہ کی توہین میں یہ کمینہ نمایاں کردار کا مالک تھا۔ شرجیل بن زکلا لعنت اللہ۔ حسین بن نمیر کے قتل کے بعد تغلمی نوجوان نے شرجیل کو بھی واصل جہنم کیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔